بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج پاکستان مکمل طور پہ کرپٹ مافیا کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ ان کی خواہش اور مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز ہلتی نظر نہیں آتی۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ پاکستان میں جو آج حالات ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ چلتے رہیں، کیونکہ یہ نرا تباہی کا رستہ ہے۔ خدا کرے کہ اس سے کوئی نکلنے کا رستہ نکل آئے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح بے بسی ہے ہر طرف اور سب ہتھیار پھینک کے بیٹھے ہوئے ہیں کرپٹ مافیا کے حضور، اور ان کا پروپیگنڈا مشینری زبردست کام کر رہی ہے۔ ان حالات میں یا تو ایسے حالات کہیں ہوں تو انقلاب آیا کرتے ہیں، اور اگر عوام میں بے حسی موجود رہے تو پھر تباہی جو ہے وہ اپنے انجام تک لے جاتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنی داستان علم اور ظلم کی داستان بتائی۔ اس میں جو ظلم انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیے اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اپنے اپنے دور میں بہت کچھ انہوں نے کیا۔ جج اپنے ساتھ رکھے، آپ کو یاد ہوگا جسٹس قیوم کا، اس کے ذریعے سزائیں دلوائیں، اور بھی جسٹس قیوم کی تو کال پکڑی گئی، لیکن ابھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا دیکھ لیں۔ اس نے انہی کو الیکشن جتوانے کے لیے الیکشن سے 2 دن پہلے نعرہ لگا دیا کہ جی یہ مرضی کے بینچ بنواتے ہیں یہ ISI والے، اور اس طرح سزائیں دلواتے ہیں لوگوں کو، صرف اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس وقت پہ جب 2 دن بعد الیکشن ہیں اور پاناما کے کیس میں سزا وغیرہ کا عمل ہو چکا، تو اس وقت کے اوپر اگر پری پول ریگنگ کر لی جائے اور PMLN کو کسی طرح ریلیف مل جائے تو وہ بڑا اچھا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے وہی کام کیا۔ راولپنڈی بار میں انہوں نے جا کے اعلان کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ PMLN کے تمام لوگ ہر طرف نہ صرف بے گناہی کا چرچا کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے مقدمات کے، وہ سارے میرٹ پہ ہوئے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے زرداری صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، ایک تقریر کی تو انہوں نے کہا جب کوئی غریب کا حق مارتا ہے تو میرا خون کھولتا ہے۔ میں آج بھی پروسیڈنگ عدالت کی دیکھتا رہا، میں نے جو کچھ رپورٹ ہوا وہ سنا پڑھا، اس میں بھی یہی دیکھا کہ عدالت بھی لگتا ہے کہ پریشان ہے کہ جلدی کیس ختم کیا جائے، چھوڑا جائے حمزہ شہباز کو، اور دوسری طرف نیب جس نے لوٹا ہوا پیسہ قوم کا واپس لانا ہے، اور FIA جنہوں نے کیس انویسٹیگیٹ کیا، وہ لگتا ہے کہ آج وہ جس پہ الزام ہے اس کی وکالت کر رہے ہیں۔ ان حالات میں کبھی اس قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آ سکتا ہے؟ پیسہ تو چھوڑ دیجئے، واپس آنا چھوڑ دیں، کیا آئندہ لٹنا بند ہوگا یہ ملک؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ صورتحال یہ ہے کہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے مطالبات شروع کیے جا رہے ہیں، مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں۔ PMLN کے ایک لیڈر کا میں انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ بہت بے انصافی ہوئی، اب اس بے انصافی کا ازالہ ہونا چاہیے، بے انصافی کا ازالہ ہو جائے تو وہ واپس آ جائیں گے۔ آپ ذرا سوچئے، امیجن کریں کہ یہی وہ اپارٹمنٹ ہیں جو اس وقت پہ خریدے گئے جب کہ پاکستان میں موٹر وے بننا شروع ہوئی، اور پھر انہی اپارٹمنٹ کو اس زمانے میں غالباً
1993 میں وہی پیریڈ، یہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں لکھ کے دیا تھا جب وہ میاں نواز شریف سے متنفر تھے، اور اسی پہ الراجی بینک سے انہی اپارٹمنٹ کو گروی رکھ کے تو لون لیا گیا، غالباً چودھری شوگر مل کے لیے یا رمضان شوگر مل کے لیے، کسی شوگر مل کے لیے لون لیا گیا، اور آج عدالتوں میں کہا جاتا ہے، پہلے تو سپریم کورٹ میں کہا کہ 2006 میں خریدے تھے ہم نے، جھوٹ پہ جھوٹ، اور وہ قطری خط آ گیا جعلی قسم کا، ایک ایفیڈیوٹ جعلی آ گیا، اور جب کیس چلا جج ارشد ملک کی عدالت میں تو کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اپارٹمنٹ کس کے ہیں، اور جج ارشد ملک کو پیسے بھی کھلائے، پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو بنا کے وہ چلا دی۔ ایسی لعنت اس ملک پہ چلائی ہے کہ ہر طرف یہ آڈیو ویڈیو کا وہ ڈرامہ چل نکلا، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں۔ یہ سیاسی میدان جو ہے یہ انتہائی غلیظ ہو چکا ہے، اس میں سوائے غلاظت کے ڈھیروں کی اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ وہ انصاف ہے، انصاف وہ ہے جو قوم کا لٹا ہوا پیسہ واپس نہ لائے، جائیدادیں بنتی جائیں، باہر جائیدادیں بنتی جائیں اور پیسہ واپس نہ آئے، تو آپ دیکھیے کہ اس سے حالات کہاں جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو افسوسناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف ملک سے باہر بھاگے تو اس وقت بھی بہت ساری افواہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ان کو یہاں سے نکلوانے میں، بھاگنے میں فوج کا ہاتھ ہے۔ پھر جنرل باجوہ صاحب کو اسٹیٹمنٹ دینی پڑی جس میں انہوں نے کہا کہ میرا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے یہ نہیں کام کیا۔ اب اگلے دن یعنی آج ہی اعتزاز احسن نے پھر بہت بڑا الزام لگا دیا۔ اس نے کہا جی کہ یہ جتنے جو کیسز ہیں ابھی، جیسے مریم کا کیس ختم ہوا ہے اور آگے ہو رہے ہیں باقی کے کیسز، اس نے کہا میں وکیل کی حیثیت سے سارے کیسز کو دیکھ کے میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیسز شور کیسز تھے، جیسے کوئی تحریر ہاتھ پہ لکھی ہوتی ہے، ان میں سزا ہونی تھی، لیکن یہ نہیں ہوئی، اور اس نے کہا کہ یہ جنرل باجوہ نے کروائی، جنرل باجوہ کے کہنے پہ نہیں ہوئی۔ میرے لیے یہ تشویشناک ہے چیز۔ میں جب جاتا تھا مین اسٹریم میڈیا پہ میں بات کرتا تھا تو اس وقت پہ الزام لگتے تھے، لیکن میں دفاع کرتا تھا کیونکہ میں آرگومنٹ لے کے جاتا تھا۔ تو اب نہ میرے پاس آرگومنٹ ہوتی ہے، نہ مین اسٹریم میڈیا پہ جانے کی اجازت ہے، لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ افواج پاکستان کی عزت بچائی جائے۔ رجیم چینج کے بعد سے جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں سارا کچھ جو ہوا ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں تھا، ملک کو بہت نقصان ہوا، اس کا ملک لٹا اور آئندہ بھی لٹتا رہے گا۔ لیکن اس سے بڑھ کے یہ نقصان ہوا کہ یہ جو آرمی جس سے عوام پیار کرتے تھے، اس کے بارے میں اتنی کچھ باتیں ہوئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس کی وجہ سے افواج پاکستان کے ساتھ وہ محبت وہ پھیکی پڑ گئی، وہ احترام وہ کمزور پڑ گیا، اور افسوس اس کا یہ ہے کہ آج بھی ہمارے بچے قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں۔ یہ ابہام دور کرنا چاہیے، آئی ایس پی آر کو چاہیے کہ وہ اس موضوع پہ بات کریں اور اس کو واضح کر دیں کہ ہمارا تعلق اس سے نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو کچھ ہوا ہے اس سے فوج کو، پاکستان آرمی کو اپنا دامن بچا کے ایک طرف ہٹنا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہماری پشت پہ ہوتے تھے افواج کی، وہ آج نہیں نظر آتے، اور یہ الزامات کل کو شاید اور بھی زیادہ بڑھ جائیں، لگیں۔ اس میں ایک اور جو غلطی ہم نے کی ہے، خرابی، وہ یہ کی ہے کہ پی ایم ایل این اور اس کے لیڈر اور اس کے لوگ وہ فوج پاکستان کے اوپر بہت زیادہ الزام تراشیاں کرتے رہے، غلیظ گندی الزام تراشیاں، اور ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ جب پی ٹی آئی یا ان کے سپورٹرز اب شروع ہوئے
ہم نے پکڑ دکڑ شروع کر دی، جو شہباز گل کے ساتھ ہم نے کیا یا دوسروں کے ساتھ، وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ بھی ہمارے حق میں نہیں جاتا، وہ ہمارے خلاف جاتی ہے چیز۔ کاش ہم نے ہوش مندی سے کام لیا ہوتا اور ان کو جنہوں نے زبان درازی پہلے کی نون لیگیوں کو، ان کو بھی کٹہرے میں لاتے اور ان کو بھی کٹہرے میں لاتے۔ افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جنگ لڑیں گے، قربانیاں دیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اپنے عوام کی تائید اور حمایت سے۔ ضرورت ابھی اس بات کی ہے کہ نہ صرف وضاحت بلکہ اعتزاز احسن سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا، ایسی کون سی چیز ان کے پاس ہے، کون سے شواہد ہیں، کون سے ثبوت ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا۔ کیونکہ اس کہہ دینے سے ایک خاص طور پہ اعتزاز احسن کے اسٹریچر کا آدمی، جو بہت ذمہ دار، بہت بڑا وکیل، ایک بہت بڑا پولیٹیشین، ایک لیڈر جس نے لائرز موومنٹ بڑے زبردست پیمانے پہ چلائی تھی، اس کا کہنا ہوا میں اڑایا نہیں جا سکتا۔ آج تقریباً ہر چینل پہ یہی بات ہوتی رہی، لوگوں نے انٹرویو لیے۔ پی ایم ایل این نے تو اس چیز کو بڑا اس پہ اعتراض کیا، اور پی ایم ایل این نے کہا کہ یہ اعتزاز احسن نے غلط کہا ہے، ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ پھر چیلنج کرنا یہ زبانی باتیں ہیں، اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور عوام اس کی بات پہ اگر یقین کر لیں تو بات ختم ہوئی، یہ سارا ملبہ ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، میں اپنی ویڈیو کے ذریعے ہی یہ سمجھا سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو کے بیٹھیں، اس پہ وضاحتیں، اس پہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے کہ یہ الزام دھل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔